بلڈ ڈونیشن کا شرعی حکم، کیا اسلام میں بلڈ ڈونیشن جائز ہے یا ناجائز؟ محمد مسیح الرحمن کلکتہ سے پوچھتے ہیں۔ جناب، بلڈ ڈونیشن نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہت ثواب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے کسی کی جان لی وہ ایسے جیسے انسانیت کو قتل کر دیا اس نے، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی ایسے جیسے انسانیت کی جان بچائی۔ تو خون دینے سے جان بچتی ہے، تو یہ بہت مبارک عمل ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں، اس پہ آپ اپنے پارٹس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ جیسے بعض لوگ آنکھیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں، کڈنی ڈونیٹ کر دیتے ہیں، یا اپنا کوئی اور پارٹ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، تو باڈی کا جو پارٹ ہے اس کے بارے میں تو علماء کی الگ رائے ہے، میں ابھی اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ کن صورتوں میں گنجائش ہے کن صورتوں میں نہیں، لیکن اپنے پارٹ جو ہے نا وہ ڈونیٹ کرنا، اس میں اصل حکم یہی ہے کہ ناجائز ہے یہ۔ کچھ گنجائشیں ہیں، کچھ مجبوریاں میں کچھ احکام بدل جاتے ہیں، وہ علماء سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس بارے میں جو اہل افتاء ہیں، لیکن پارٹ جو ہے نا وہ اپنے، کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے نا یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی پارٹ نکال کے کسی کو بھی دے دیا۔ تو البتہ خون ایک اضافی چیز ہے، جیسے ہی آپ بلڈ نکالتے ہیں بلڈ بن جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جگر دینا جائز ہے۔ آپ جب جگر کی پیوند کاری ہوتی ہے تو جگر اگ آتا ہے، نیا جگر نکل آتا ہے۔ تو جو ہماری باڈی کے اعضاء ایسے ہیں جو دوبارہ نکل آتے ہیں وہ تو کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ خون ہے یا جگر ہے، لیکن جو پارٹ دینے سے دوبارہ نہیں نکلتے تو اس میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اپنی جان کی حفاظت کرے، اور دوسرے کی حفاظت کی کوشش میں ایسا نہ ہو کہ اپنے پارٹ دینا شروع کر دے۔ تو مسئلے میں پھر بھی میں بتا دوں، بہت تفصیل ہے، آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اور یہ جو ہے خون دینا بہرحال جائز، نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ امام سری نماز میں جہرن قراءت کرے تو مقتدی کیا کرے؟ اگر امام فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں جہرن قراءت کرنے لگے تو کیا مقتدی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ نہیں کہہ سکتے۔ محمد عرفان، مقتدیوں کو چاہیے سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر نہیں بلکہ سبحان اللہ، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعتیں خالی ہوتی ہیں، تو مقتدیوں کو چاہیے اس میں کوئی بھی امام جب غلطی کر رہا ہو نا تو اللہ اکبر نہیں بلکہ سبحان اللہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مرد جو ہے وہ تسبیح کہیں گے سبحان اللہ، اور عورتیں تصفیق۔ تصفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر خواتین پیچھے کھڑی ہیں اور امام غلطی کرے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ ایسے ماریں گی تاکہ عورت کی آواز ان کے کان میں نہ جائے۔ عربی زبان سیکھنا کیا ضروری ہے؟ عربی لینگویج سیکھنا کس حد تک ضروری ہے؟ جنید خان انڈیا سے۔ عربی لینگویج جو عرب بول رہے ہیں وہ سیکھنا تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے، البتہ وہ عربی جس سے قرآن و سنت سمجھ میں آ جائے، جو اصل عربی ہے، تو وہ اتنا سیکھنا کہ جس سے آپ کو کم از کم نماز آ جائے، تسبیحات آ جائیں، اتنا تو فرض کے درجے میں، اور ایسا کہ وہ یعنی زبان بھی آ جائے آپ کو، وہ فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے، اس کے فائدے بہت ہوتے ہیں۔ اگر آپ قرآن و سنت والی عربی سیکھیں گے تو قرآن آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا، حدیث آپ کو نبی کی اپنی زبان میں سمجھ میں آئے گی، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے قرآن و سنت والی عربی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ میرے بھی کورسز چل رہے ہیں، میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ، اس پہ جو میرا دوسرا چینل ہے تو اس پہ بھی میرے شارٹ کورسز تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے 8 شروع میں لیکچر عربی گرامر پر ہی ہیں، تو وہ بھی آپ کو مدد اس سے بھی مل سکتی ہے عربی سیکھنے میں، اس سے آپ کو قرآنک عربی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور بھی علماء کی اس بارے میں محنتیں ہیں، تو عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ اسلام کے قریب ہو جائیں گے۔ مسجد کی ٹوپی میں نماز پڑھنا، مسجد میں جو ٹوپیاں پڑی رہتی ہیں اکثر لوگ ان ٹوپیوں کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اپنی ٹوپیاں نہیں رکھتے، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ ادریس احمد کشمیر سے، جی بالکل حرج ہے، مسجد کی ٹوپیاں بالکل نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کا اپنا لباس ہوتا ہے اور ہر آدمی کے پسینے کی اپنی الگ سے بدبو ہوتی ہے، آپ دوسرے کی پسینہ اپنے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ مسجد میں ایک ٹوپی 20 لوگ استعمال کر رہے ہیں، 40 لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہر ایک کی جوؤں کا کلر اور جوئیں کی ڈیزائننگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا پسینے کی بدبو اور اسکن کی بیماریاں الگ الگ ہوتی ہیں، وہ صفائی کے بھی خلاف ہے یہ۔ ہمارے حضرت تو اس کے بہت خلاف تھے کہ جو مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں جو بھی آ رہا ہے پہن رہا ہے، اور ویسے بھی ٹوپی تو آپ کے لباس کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کبھی دیکھا کہ بھئی آپ کے پاس کرتا نہیں ہے تو اب آپ کوئی اجتماعی کرتے پہن رہے ہیں، لوگ ایک ہی کرتے کو بغیر دھوئے 20 لوگ پہن رہے ہیں، کتنا برا لگے گا؟ تو اسی طرح ٹوپی بھی لباس کا حصہ ہے، اپنے پاس ٹوپی رکھنی چاہیے۔ آپ مسجد میں آئے اپنی ٹوپی پہنے آپ، اور اگر بالفرض آپ کی جیب میں ٹوپی نہیں ہے تو پھر ننگے سر ہی پڑھ لیں، مسجد کی ٹوپی پھر بھی استعمال نہ کریں کیونکہ وہ مسجد کی نہیں ہے، وہ تو لوگوں نے لا کے رکھی ہوئی ہے، اور ایک ایک ٹوپی کو 20 لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے مزاج میں اگر نفاست ہو، طہارت ہو، تو اس کے بالکل خلاف ہے۔ آپ دیکھیں ان ٹوپیوں کے کناروں پہ میل بھی جم جاتا ہے، تو ایک آدمی کا میل بھی ہو تو بھی غنیمت ہے، 20 25 آدمیوں کے مختلف قسم کے میل ہوتے ہیں، ہر ایک کے پسینے کے الگ جراثیم ہوتے ہیں، وہ سارے جراثیم آپ کے سر میں جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسلام کا جو مزاج ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا، تو اتنا اسلام طہارت اور نفاست کا حکم دیتا ہے، اسلام یہ کیسے برداشت کرے گا کہ ایک ہی لباس کو 20 لوگ بغیر دھوئے پہنتے چلے جائیں؟